بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم. اور ضرور ہم تم کو آزمائیں گے، کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں میں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، جن کی صفت یہ ہے کہ جب پہنچے ان کو کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عام رحمتیں ہیں اور خاص رحمت بھی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. یہ دنیا دار الابتلاء اور دار الامتحان ہے. موت اور حیات کی تخلیق ہی ابتلاء اور امتحان کے لیے ہے. جیسا کہ سورہ ملک میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پورا ملک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، جس نے پیدا فرمایا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اور البتہ ہم تم کو ضرور جانچیں گے تاکہ معلوم کر لیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں، اور تاکہ ہم جان لیں تمہاری خبریں. مذکورہ بالا آیات میں بھی ابتلاء اور امتحان کا تذکرہ فرمایا اور لام تاکید اور نون ثقلیہ کے ساتھ مؤکد کر کے فرمایا کہ ہم تم کو ضرور جانچ میں ڈالیں گے اور امتحان کریں گے. کبھی خوف ہوگا، کبھی بھوک سے دوچار ہوں گے، مال کم ہوگا، جانیں بھی کم ہوں گی، اعزہ و اقربا اولاد اور فوت ہوں گے، پھلوں میں کمی ہوگی. اس میں تمام امہات المصائب کا تذکرہ آ گیا. دنیا میں دشمنوں کا خوف، قحط سالی، سیلاب اور زلزلے، تجارتوں میں نقصان، مکانات کا گر جانا، اموال کا تو چوری ہونا، کہیں دفن کر کے بھول جانا، رکھے ہوئے مالوں کا تلف ہو جانا، کارخانوں کا بند ہو جانا، مشینوں کا خراب ہو جانا، بجلی کا بند ہو جانا، اعزہ و اقربا اور احباب کی موتیں ہونا، وبائی امراض کا پھیل جانا، باغوں میں پھل کم آنا یا بہت زیادہ پھل آ کر آندھی سے گر جانا، کھیتوں میں کیڑا لگ جانا وغیرہ وغیرہ. ان سب امور کی طرف اشارہ ہو گیا. مومن بندے صبر سے کام لیتے ہیں. جس طرح کی بھی کوئی مصیبت درپیش ہو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہتے ہیں اور ثواب کی امید رکھتے ہیں. جو مصیبتیں درپیش ہوتی ہیں وہ گناہوں کی سزا کے طور پر بھی پیش آتی ہیں اور کفارہ و سیئات کے لیے بھی ہوتی ہیں، امتحان کے لیے بھی ہوتی ہیں اور رفع درجات کے لیے بھی. قرآن مجید سے اور احادیث شریفہ سے یہ باتیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں. سورہ نساء میں فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص بھی کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا. تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت نازل ہونے کے بعد کہ اب کامیابی کی کوئی صورت ہے جو ہر بدی کا بدلہ ملنا ضروری ہے. آپ نے فرمایا اے ابو بکر،
اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، کیا تم مریض نہیں ہوتے ہو، یا تمہیں تکلیف نہیں پہنچتی، کیا تم رنجیدہ نہیں ہوتے، کیا تم کو کوئی مصیبت درپیش نہیں ہوتی؟ عرض کیا ہاں یہ چیزیں ضرور پیش آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان چیزوں کے ذریعے گناہوں کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، تم اور تمہارے اصحاب مومنین دنیا میں گناہوں کا بدلہ پا لیں گے، یہاں تک کہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کریں گے کہ کوئی گناہ باقی نہ ہوگا، لیکن دوسرے لوگ یعنی کافر، ان کے سب گناہ جمع کیے جائیں گے، یہاں تک کہ ان سب کی سزا ان کو قیامت کے دن ملے گی۔ سورۃ الشعراء میں فرمایا اور جو کوئی مصیبت تم کو پہنچے سو وہ بدلہ ہے اس کا جو کمایا ہے تمہارے ہاتھوں نے، اور اللہ معاف فرما دیتا ہے بہت سے گناہوں کو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی بندے کو کوئی تھوڑی سی یا زیادہ تکلیف پہنچتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے تکلیف میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی درجہ مقرر کر دیا گیا جس درجے میں وہ اپنے عمل کی وجہ سے نہ پہنچ سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم یا مال میں یا اولاد میں تکلیفوں کے ساتھ مبتلا فرما دیتے ہیں، پھر اس پر اس کو صبر دے دیتے ہیں یہاں تک کہ اسے اسی درجے میں پہنچا دیتے ہیں جو پہلے سے اس کے لیے طے فرما دیا تھا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی کوئی تکلیف، مرض، فکر، رنج، اذیت، غم پہنچ جائے، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی لگ جائے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ ام الصائب ایک صحابیہ تھی، حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، وہ کپ کپا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ کیوں کپ کپا رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کا برا ہو، بخار چڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ بنی آدم کی خطاؤں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے بٹھی لوہے کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دنیا ہی میں سزا دے دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا روکے رکھتے ہیں یہاں تک کہ اس کو قیامت کے دن پوری سزا دے دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت کو جان، مال اور اولاد میں برابر تکلیف پہنچتی رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا کوئی گناہ بھی باقی نہ رہا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بھی مسلمان کے 3 بچے فوت ہو گئے ہوں جو بالغ نہیں ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر رحمت فرمانے کی وجہ سے اس مسلمان کو یعنی ان کے والد کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ عورتیں جمع ہوئیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے واعظ و نصیحت کی باتیں فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ جس کسی کے 3 بچے فوت ہو گئے وہ اس کے لیے دوزخ سے بچانے کے لیے آڑ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے کہا اگر کسی کے 2 بچے فوت ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے 2 بچے فوت ہوئے ہوں تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 مسلمان میاں بیوی جن کے 3 بچے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اپنی رحمت کے فضل سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بچے فوت ہوئے ہوں؟ فرمایا ان کا بھی یہی حکم ہے۔ عرض کیا اگر 1 بچہ فوت ہوا ہو؟ فرمایا
ایک کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بلا شبہ ادھورا بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا لے جائے گا یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر اس کی ماں نے اس کی موت پر ثواب کی پختہ امید رکھی ہو۔ مومن بندوں کے لیے تکالیف اور مصائب کوئی گھبرانے اور پریشان ہونے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ فانی دنیا میں تھوڑی بہت تکلیفیں پہنچ گئیں اور آخرت کے مواخذے سے بچ گیا اور وہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہو گیا تو اس کے حق میں یہ سراسر بہتر ہی بہتر ہے اور نفع کا سودا ہے۔ بس صبر کرے، ثواب کی امید رکھے، اللہ کی قضا و قدر پر راضی رہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مصیبت اور تکلیف دور ہونے کی دعا نہ کرے، کیونکہ دعا بھی سنت ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے۔ مصیبت، تکلیف اور مرض کا سوال بھی نہ کرے، آ جائے تو صبر کرے۔ یہ فرمانے کے بعد کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، صابرین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ پھر ان کی صفات یہ بیان فرمائی الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ یہ کلمہ بہت سے حقائق کو اپنے اندر سموئے ہوئے اس میں بہت بڑی تسلی ہے۔ اس میں اول تو زبان اور دل سے اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کی مملوک ہیں، تو ہمیں پوری طرح اپنے خالق و مالک کے فیصلے پر راضی ہونا ضروری ہے۔ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، اور جو جان و مال اس نے لے لیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ اس نے جو کچھ کیا اپنی مخلوق اور مملوک میں تصرف کیا، کسی کو بولنے اعتراض کرنے دل اور زبان سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا بچہ جان کنی کے عالم میں تھا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں خبر بھیجی اور تشریف لانے کی گزارش کی۔ آپ نے ان کو سلام کہلوایا اور فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ اس نے لے لیا، اور اسی کے لیے ہے جو اس نے عطا فرمایا، اور ہر ایک کو اس کے نزدیک ایک اجل مقرر ہے، لہذا صبر کریں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ بخاری شریف میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ دوسرے اس بات کا یہ اعلان اور اقرار ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو ہم کو ہر ضائع اور فوت شدہ چیز کا ثواب مل جائے گا، اور یہ ثواب دنیا کی حقیر چیزوں سے کہیں اعلیٰ و افضل ہے جس کے چلے جانے پر رنج ہوتا ہے۔ اپنے اعزہ و اقربا، آل و اولاد جو فوت ہو گئے ان سے بھی عارضی جدائی ہے، جہاں وہ گئے ہیں وہیں ہم کو بھی جانا ہے، وہاں دار النعیم میں انشاءاللہ تعالی ان سے ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ سنن ترمذی میں ہے کہ جب بندے کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بچے کو قبض کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کے پھل کو قبض کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مسلمان مرد یا عورت کو جو کوئی بھی تکلیف پہنچ جائے اور اس کو بعد میں یاد کرے، اگرچہ اس کو عرصہ دراز گزر چکا ہو، اور اس وقت پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پھر اسی جیسا اجر عطا فرماتے ہیں جیسا کہ اس دن عطا فرمایا تھا جس دن اس کو مصیبت پہنچی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، کیونکہ یہ بھی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخرت اچھی کریں گے، اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلے اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ صابرین کی صفات بیان فرمانے کے بعد جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں،
ان کے لیے جو بشارت ہے اس کا ذکر فرمایا، اور وہ یہ کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ لفظ صلوات صلات کی جمع ہے، صلات رحمت کو کہتے ہیں، اور صلوات کے ساتھ لفظ رحمت بھی مذکور ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ لفظ رحمت بطور تاکید کے لایا گیا ہے۔ مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظ صلات کی نسبت ہو تو اس سے تزکیہ اور مغفرت مراد ہوتی ہے، اور اس کو جمع لانے میں اس کی کثرت پر اور اس کی مختلف انواع پر تنبیہ فرمائی، اور رحمت سے مراد لطف و احسان ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ صلات سے عام مہربانیاں اور رحمت سے خاص رحمت مراد ہے۔ رحمتوں کا انعام ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ صابرین جو مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی قضا پر دل اور زبان سے رضامندی ظاہر کر کے اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر حق اور ثواب کی راہ پانے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صابرین کے لیے صلوات اور رحمت کے وعدے کے ساتھ ہی جو ان کو ہدایت یافتہ بتایا اور ان کی شان میں المہتدون فرمایا، یہ زائد چیز بھی بہت عمدہ ہے، رحمتوں کا وعدہ بھی ہے اور ہدایت پر ہونے کا اعلان بھی ہے۔ یہ سب کچھ نفع ہی نفع ہے اور خیر ہی خیر ہے۔ اس دنیا کا یہ مزاج ہے کہ دکھ تکلیف ہر کام دکھ تکلیف کا ہر ایک کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور نہ آرام ہمیشہ رہتا ہے اور نہ تکلیف ہمیشہ رہتی ہے۔ مومن بندے صبر اور شکر اختیار کرتے ہیں، جو لوگ صبر نہیں کرتے اجر سے محروم رہتے ہیں۔ شدہ کچھ دن کے بعد ان کو بھی صبر آ ہی جاتا ہے اور مصیبت کو بھول جاتے ہیں، لیکن اس صبر کا کوئی اعتبار نہیں۔ اجر و ثواب اور فضیلت اسی صبر کے متعلق ہے جو عین مصیبت کے وقت ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم اگر صدمہ اولا کے وقت صبر کرے اور ثواب کی امید باندھے تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ کسی دوسرے ثواب سے راضی نہ ہوں گا، یعنی تیرے صبر اور احتساب کا بدلہ جنت ہی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا، وہ ایک قبر کے پاس رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت نے آپ کو پہچانا نہیں، کہنے لگی ہٹو، مجھے چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اگر تمہیں ایسی مصیبت پہنچتی تو پتہ چلتا کیسی مصیبت ہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ اس عورت سے کسی نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ کس کو تو نے بے ڈھنگا جواب دیا؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ سن کر وہ عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ وہ دروازے پر پہنچی، وہاں چوکیدار نہ پائی، حالانکہ اس کا خیال تھا کہ آپ بہت ٹھاٹ بھاٹ سے رہتے ہوں گے اور آپ کے دروازے پر بادشاہوں کے دربان ہوں گے۔ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی، سید الخلائق صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سادہ زندگی ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پہچانی نہیں، اس لیے ایسا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اصلی صبر وہی ہے جو تازہ مصیبت کے موقع پر ہو، کیونکہ وقت گزر جانے پر خود ہی صبر آ جاتا ہے۔ اس حدیث میں اس خاص نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قرآن و حدیث میں جو صبر کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اس سے وہ صبر مراد ہے جو عین مصیبت اور تکلیف کے وقت ہو۔ نیا حادثہ ہے، ابھی کسی کی موت ہوئی یا رقم کھو گئی، دل رنجیدہ ہے، اس وقت اگر ہم نے صبر کر لیا تو اس صبر کی بہت بڑی قیمت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ حقیقت میں صبر ہی وہی ہے جو دل دکھا ہونے کے وقت ہو، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر جاتا ہے مصیبت کا احساس طبعی طور پر کم ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ دن کے بعد تکلیف کا بالکل احساس نہیں رہتا۔ وقت گزر جانے پر جب مصیبت بھول بھلیاں ہو گئی تو یہ نہ صبر ہے اور نہ اس کی کوئی فضیلت ہے۔ اس میں مومن کافر سب برابر ہیں۔ جس صبر پر مومن سے اجر کا وعدہ ہے، اس سے وہی صبر مراد ہے جو اس وقت ہو جبکہ رنج تازہ ہو، دل بے چین ہو، طبیعت بے قرار ہو، برے وسوسے آ رہے ہوں، زبان اللہ پاک پر اعتراض کرنے کے لیے کھلنا چاہتی ہے، نفس خلاف شرع کاموں پر ابھارتا ہو۔ ایسی حالت میں صبر کرنا باعث اجر ہے۔
کسی کی موت پر دل رنجیدہ ہونا یا آنکھوں سے آنسو آ جانا، زبان سے رنج اور تکلیف کا اظہار کر دینا، یہ بے صبری نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی جان کنی کے وقت تشریف لائے، اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عام لوگ تو بچوں کی موت پر روتے ہی ہیں، بھلا آپ بھی رونے لگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طبعی رحمت ہے جو اللہ پاک نے دل میں رکھی ہے۔ پھر فرمایا، بے شک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غمزدہ ہے، اور زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ پھر فرمایا، اے ابراہیم، تمہاری جدائی سے ہم کو رنج ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو اور دل کے رنج پر عذاب نہیں دیتا، لیکن وہ زبان کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے۔ یعنی زبان سے برے کلمات کہنے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے پر گرفت اور عذاب ہے، اور اگر یوں کہا کہ میں اللہ کی قضا اور قدر پر راضی ہوں، اس نے جو کچھ کیا بہتر ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے۔ جس طرح زبان سے برے کلمات نکالنا ممنوع ہے اور بے صبری ہے، اسی طرح عمل سے کوئی ایسی حرکت کرنا جو صبر کے خلاف ہے یا غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اس کو اختیار کرنا بھی سخت ممنوع ہے۔ لوگوں کی عادت ہے کہ مصیبت، دکھ، تکلیف کے وقت، خاص کر جب کوئی بچہ فوت ہو جائے، اپنے چہرے پر تماچے مارتے ہیں، دیوار پر سر رکھ کر مارتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، جاہلانہ الفاظ زبان سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا ہی بچہ رہ گیا تھا جو اسے اللہ نے موت دی۔ یہ سب جہالت ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو رخساروں پر تماچے مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی دہائی دے، یعنی علاقوں کے مرنے والے کے سوگ میں بال منڈوا دیتے ہیں، اور خاص کر عورتیں تو بہت ہی چیختی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں، کسی کی موت پر سر مونڈے، آوازیں بلند کرے اور کپڑے پھاڑے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ عزیزوں کی موت پر چیختی اور چلاتی ہیں، گھر سے باہر آوازیں جاتی ہیں، اور برس 6 مہینے تک جو بھی کوئی مہمان آئے اس کے سامنے زبردستی کا رونا لے کر بیٹھ جاتی ہیں، اور نوحہ کرنا ان کی یہ خاص عادت ہے۔ میت کو خطاب کر کے کہتی ہیں کہ اے میرے پیارے، اے میرے جوان، اے میرے بیٹا، تو کہاں گیا؟ مجھے کس پر چھوڑی؟ تو ایسا تھا ویسا تھا، اور اس طرح کی بہت سی باتیں پکار کر بیان کرتی ہیں، اور رونا پیٹنا مہینوں تک کے لیے ان کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ باوجود منع کرنے کے اور شرعی ممانعت کے جاننے کے نوحہ کرتی رہتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو نوحہ کرنے والی پر اور اس کا نوحہ سننے والی پر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی پر لعنت فرمائی اور ساتھ ہی نوحہ سننے والی پر بھی، کیونکہ نوحہ کرنے والی کا نوحہ سننے کے لیے جو عورتیں جمع ہو وہ بھی نوحہ کا سبب بنتی ہیں۔ عموماً نوحہ کرنے والی عورت تنہائی میں نوحہ نہیں کرتی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نوحہ کرنے والی موت سے پہلے توبہ نہ کرے گی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کر دی جائے گی کہ اس کے بدن پر ایک کرتا قطران کا ہوگا اور ایک کرتا کھجلی کا ہوگا۔ بہت سے لوگ جو آرام اور راحت اور دکھ تکلیف کی حکمت اور اس بارے میں قانون الہی کو نہیں جانتے، بہت سے بے تکی باتیں کہے جاتے ہیں جہاں کی ساری مصیبتیں مسلمانوں پر آ پڑی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ کافروں کو محلات اور مسلمانوں کو وعدہ حور، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیروں کو خوب نوازا ہے اور اپنوں کو فقر و فاقہ اور دوسری مصیبتوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ جاہل اتنی بات نہیں جانتے کہ اپنا ہونے ہی کی وجہ سے تو مسلمانوں کو تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا فرمایا جاتا ہے تاکہ ان کے گناہ معاف ہوں اور درجات بلند ہو اور آخرت میں گناہوں پر سزا نہ ہو۔ در حقیقت یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ دنیا کی تھوڑی بہت تکلیف میں مبتلا فرما کر آخرت کے شدید عذاب سے بچا دیا جاتا ہے، اور کافروں کو چونکہ آخرت میں کوئی نعمت نہیں ملنی، کوئی آرام نصیب نہیں ہونا، بلکہ ان کے لیے صرف عذاب ہی عذاب ہے، اس لیے ان کو دنیا زیادہ دے دی جاتی ہے اور ان پر مصیبتیں کم آتی ہیں۔ اگر کسی کافر نے خدمت خلق وغیرہ کا کوئی کام کیا
تو اس کا عوض اس دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں اسے ذرا سی بھی خیر اور معمولی سی بھی آرام نہ ملے گا، اور عبدالآباد تک وہ دوزخ میں رہے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی اور آپ کے جسم کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے۔ چٹائی کی بناوٹ آپ کے مبارک پہلو میں نشان ڈال دیے ہیں، آپ ایسے تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں جو چمڑے کا ہے، جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو خوب مال دے دے، کیونکہ فارس اور روم کے لوگوں کو وسعت دے دی گئی ہے اور وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن خطاب، کیا تم ابھی تک اسی سوچ بچار میں پڑے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ ان لوگوں کو عمدہ چیزیں اس دنیا میں دے دی گئی ہیں، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یوں فرمایا کہ تم اسی پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔